من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى کتاب انسان در اور عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ اس کے مطالب میں اصل نمبر 16 اور 17 ہمارے پیش نظر تھا، اور آج ہم اس کی ایک تفصیل پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعض مقدمات آپ پڑھ چکے ہیں، جن میں آپ نے اصل نمبر 15 میں مراقبت کو ملاحظہ کیا۔ مراقبت انسان کے لیے انتہائی ایک اہم صفت ہے، کیونکہ اگر مراقبہ کا مرحلہ طے نہیں ہوتا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مقام معنوی انسان حاصل کر لے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات اپنی اس مراقبہ کی طرف توجہ ہو، ممکن ہے توجہ نہ ہو۔ بعض اوقات انسان لاشعوری طور پہ ایک عمل کو مسلسل انجام دیتا ہے اور اس کے پرعزم اور پر ارادہ ہو کے کام کرتا ہے، اور پرعزم اور پر ارادہ ہو کے مسلسل کام کرنے کی صورت میں وہ شے اس کے نفس کا حصہ بن جاتی ہے۔ لہذا کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ بری صفت بھی کبھی کبھار انجام دینے سے برا اثر تو ڈالتی ہے، لیکن اس کے نفس کا ابدی حصہ نہیں بنتی۔ اچھی چیز بھی اسی طرح ہے، کوئی اچھی چیز کبھی کبھار انجام دیتے ہیں، کبھی بھی نفس کا حصہ نہیں بنے گی۔ نفس کا حصہ تب بنتی ہے کہ جب تسلسل کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے۔ تسلسل کے ساتھ انسان خود اپنے آپ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میں کون سے اعمال تسلسل کے ساتھ انجام دے رہا ہوں۔ اگر وہ اعمال برے ہیں تو اسے فوراً ترک کرنے کی طرف آنا چاہیے۔ مثلا سستی سب سے بڑھ کر ہے، سستی انتہائی قبیح اعمال میں سے ہے۔ اسی طریقے سے غیر سنجیدہ پن، غیر جدیت، سنجیدہ نہ ہونا امور میں جو سنجیدہ ہونے والے امور ہیں، مثلا موت کی یاد سے غافل رہنا۔ سنجیدہ انسان کو موت کا لمحہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کو سنجیدہ نہ لینا، اس کو غفلت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ سارے کے سارے امور محتاج ہیں کہ انسان مراقبت کرے، اپنے وجود کی نگہداشت کرے۔ اگر نگہداشت کرے تو بہت ساری چیزیں وہ دیکھے گا۔ واقعات جو علامہ حسن زادہ آملی نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہی واقعہ جو علامہ حسن زادہ آملی ذکر کریں، یقیناً انہوں نے تمام کی تمام اپنی زندگی کی چیزیں نہیں ذکر کی۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جس میں ارادہ یہ تھا کہ یہ میری وفات کے بعد چھاپی جائے۔ رہبر معظم نے آمول کا دورہ کیا تو اس وقت انہوں نے آمول کے لوگوں کی طرف سے اس کتاب کو پھر ہدیہ کیا، اور وہ کتاب اس طرح ان کی زندگی میں ہی پہلے آ گئی۔ اس میں انہوں نے 27 واقعات آغاز میں ذکر کیے ہیں، اور 47 اصل یعنی 47 انسان کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، جس عمارت کے 47 ستون ہیں۔ ان ستونوں پہ انسان کھڑا ہے، تو وہ واقعات ان کے زندگی میں ہی آ گئے اس ہدیے کی وجہ سے۔ کوئی اور چیز ایسی اس ٹائم ان کے پاس موجود نہیں تھی، جیسا کہ آغاز کتاب میں لکھا بھی اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ لیکن اب ہم واقعات کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ مراقبت کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ دیکھیں، اور پھر یہ اصل نمبر 16 سے مربوط ایک اہم بحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج ذکر کی جائے گی، اور پھر آگے بڑھا جائے گا۔ اس کتاب کے مطابق واقعہ نمبر 9 ہے۔ کہتے ہیں کہ بعد از نماز صبح جمعہ نماز کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، اور تاریخ تھی تقریباً 15 جمادی الثانی تھی۔ 15 جیم 2 لکھا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب 15 جمادی الثانی تھی، اور 1379 1389 یہ ہجری تھی۔ یعنی ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444 غالباً چل رہی ہے، صحیح ہے، 1444، یعنی یہ تقریباً 51 سال پرانا واقعہ، 51 سال پرانا واقعہ۔ وفات کو ان کے شاید 2 یا 3 سال ابھی نہیں ہوئے، 2 سال
ہوئے ہیں یا 1 سال ہوا ہے. علامہ حسن زادہ عاملی کی شاید وفات کو 1 سال ہی ہوا ہے. بہرحال 2 یا 1 سال ہوئے ہیں. 51 سال پرانا واقعہ 7 شہریور 1348 ایرانی کیلنڈر کے مطابق. کہتے ہیں در حال توجہ نشست بودم، پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا میں نماز صبح کے بعد. اچھا، تھوڑی دیر میں نے اپنے بدن میں کپ کپی دیکھی، ارتعاش اومد. ایک ارتعاش یعنی کپ کپی میرے اوپر طاری ہوئی. ولی خفیف بود، بڑی ہلکی سی یہ کپ کپی تھی. چند لہجوں کے بعد شنیدم شخصی با زبان بسیار شیوا و شیرین ان آیے کریمے را قرات می کند، کہ انتہائی خوبصورت اور شیریں بہترین آواز میں کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ولی من آن شخص را نمی دیدم، میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا، آواز سنی تھی. اور اس آیت صلوات کو میں نے جب سنا تو میں نے بھی صلوات کو بھیجا، درود پڑھا اس وقت. در آن حال یکی بے من گفت، اسی حالت میں ایک نے مجھ سے کہا کہ بگو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ. کسی نے مجھے کہا کہ بگو یا رسول اللہ. اچھا، میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ. تو بہرحال آگے چند اور دیگر امور ذکر ہیں، 1-2 لائنیں ہیں. اس میں یہ جو بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا ان کو کہنا اور بہت شیرین اور بہترین آواز کا سننا، اور اس کے بعد خاص ایک مخلوق کے ساتھ محشور ہونا، اور پھر اس کے بعد جو حالت تھی اس حالت سے وہ باہر آئے اور تب ان کی توجہ گئی اور اس آیت کی انہوں نے تلاوت کی. اور روز جمعہ وہ تھا، اور ذکر صلوات وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا ذکر صلوات کی شدت سے تاکید. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اعمال جمعہ دیکھیں، شب جمعہ کے اعمال دیکھیں یا روز جمعہ کے اعمال دیکھیں، یہ اختتام ہے واقعے کا. واقعے میں کہ اختتام میں آخر یہی 1-2 جملے تھے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اسی کے ترجمے سے اخذ کرتے ہوئے بیان کر دوں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ سب سے زیادہ شدت سے جس کی تاکید ہے وہ 100 مرتبہ صلوات بھیجنا ہے. حد اقل 100 مرتبہ، یا جتنا بھیج سکتے ہیں بھیجیں، مثلا 100 مرتبہ بھیجیں، زیادہ بھیجیں. اصل ہے کہ صلوات ضرور بھیجیں، لیکن کثرت سے صلوات بھیجیں. تو یہ روز جمعہ تھا اور ان کی توجہ اس طرف آئی. اب وہ جب اس حالت سے باہر آئے ہیں تو کہتے ہیں تب میری توجہ اس بات کی طرف گئی کہ یہ جو آیت میرے لیے آشکار ہوئی ہے در حقیقت تاکید ہے. اب اس کے عوامل ہیں، یہ جو واقعہ انہیں پیش آیا، عوامل اس کی کیا ہیں؟ ایک تو وہ مراقبت کی وجہ سے عالم بالا سے ایک ربط اور تعلق ہے. نمبر 2، ان کے پاس معلومات ہیں یہ والی کہ روز جمعہ یہ اعمال ہیں. صحیح ہے، روز جمعہ کثرت صلوات ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف جب ان کی توجہ تھی تو یہ ان کے لیے پیغام ہے عالم بالا سے کہ اس عمل کی طرف توجہ کر کے تم انجام دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، یا رسول اللہ کہو. بقیہ تو تفصیلات وہ خود بتا سکتے ہیں. یہ جو سابقہ دروس میں ہمارے پاس اصل گزری ہیں اس کے نتیجے میں ہم یہ چند نکات اخذ کر سکتے ہیں. اصل نمبر 16 کو دیکھیں، کیونکہ یہ اسے کہتے ہیں تمثل ہونا. یہ جو آواز سنی ہے یہ تمثل ہے، اور اس کو انتہائی شیرین، انتہائی زیبا، انتہائی خوبصورت آواز کا جو یہ سننا ہے اور اس میں ایک تلاوت کا ہونا ہے، یہ انسان کو اندر سے خوش کر دیتی ہے. انسان کے اندر جو ہے انتہائی نکھار پیدا کر دیتی ہے، سکون کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے. ایک معنوی کیفیت کا جو احساس ہے وہ ایک لذت بخش احساس ہے. تو یہ واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا. جو اصل نمبر 16 ہے، در حقیقت اس کو گزشتہ دروس میں ایک اہم چند دروس میں مقدماتاً بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو جملہ ذکر کیا ہے وہ قیمتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ
جزا در طول علم اور عمل است، علم اور عمل کے طول میں ہے، جزا علم اور عمل کے طول میں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ جزا نفس علم و عمل ہے، نفس علم و عمل ہے۔ لہذا قیامت جو ہے وہ ہر ایک کی قیامت جو ہے وہ قیام کر دے است، اس میں یہ بات کہنے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ قیامت ہر کس قیام کر دے است، ہر کسی کی قیامت جو ہے وہ اسی کے ساتھ قائم ہے۔ اور ہر کس بہشت یا دوزخ خود است، بہشت یا دوزخ خود است، ہر کوئی بہشت یا دوزخ کیا ہے؟ خود ہی بہشت ہے اور خود ہی دوزخ ہے، خود ہی جہنم ہے، خود ہی بہشت ہے اور خود ہی جہنم ہے۔ ان دو تین جملوں کے اوپر دقت کیجئے اور اس کو کچھ قرآنی آیات کریمہ سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جزا وہی علم و عمل ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ پہلے کا طول میں ہے، پھر کیا کہا؟ وہی علم و عمل کیا ہے؟ وہی جزا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ ہر کسی کی قیامت جو ہے وہ قیام کر دے است، یعنی وہ قیام کر چکی ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ خود ہی بہشت یا دوزخ ہے۔ یہ اصل نمبر 16 کا بیان تھا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف اس حوالے سے جنت اور جہنم کے حوالے سے مختلف تشریحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم جس نقطہ نظر سے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں وہ عرفانی نقطہ نظر ہے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ صدرائی ہے حکمت متعالیہ، وہ بھی عقلی پیمانے پہ اس کی تبیین کرتا ہے اور عقلی استدلال سے اسے ثابت کرتا ہے، جو آپ کے سامنے مطالب پیش کیے جا رہے ہیں۔ متکلمین ممکن ہے کہ اس امر میں اختلاف کریں، محدثین و فقہا اپنے مشرب فقہی کے مطابق اس عمل سے ممکن ہے کہ کسی نوع اختلاف کرتے ہوں۔ ہر ایک کی تشریحات ہمیں مطالعہ کرنی چاہیے، جس کی قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کے عین مطابق ہمیں عقلی طور پہ محسوس ہوتی ہیں، ہمیں اسے اخذ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت سے ہمارا سروکار ہے، کسی شعبے کے ساتھ ہمارا سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی جو تشریح ہے وہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ضمن میں پیش کی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم انہی کی کتاب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ مطالب پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ در حقیقت وہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ سابقہ دروس میں بھی تمثلات کے جو دروس تھے اس کے اوپر اگر آپ دقت کریں تو طولانی ہماری اس میں گفتگو ایک حد تک گزر چکی ہے۔ یہاں پہ آج کے درس میں ہم اس بات کے اوپر شدت سے غور و فکر کریں گے کہ علم اور عمل وہی جزا ہے ہماری۔ جزا اور علم و عمل کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر، اب بہشت اور جنت جزا ہے انسان کی یا نہیں؟ جزا ہے۔ دوزخ اور جہنم جزا ہے یا نہیں؟ ہمارا ہی علم و عمل جنت اور ہمارا علم و عمل ہی جہنم ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا علم و عمل جنت اور ہمارا علم و عمل ہی جہنم بنے گا۔ اور اس طور پہ دیکھیں تو ہر شخص ہر روز ایک قیامت کے ساتھ برپا ہے اپنے وجود میں۔ ہاں ابھی اس کے لیے چونکہ الہاکم التکاثر، کثرت کی وجہ سے وہ غفلتوں میں گھرا ہوا ہے، کثرت مشغولیت کی وجہ سے غفلت میں گھرا ہوا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ یا دیکھو۔ قبروں میں دیکھو، زرتم کا لفظ جو ہے نا وہ زیارت سے ہے نا، حاضر ہو کے دیکھنا کہتے ہیں، یا حاضر ہونا ایک جگہ پہ اور ملاقات کرنا اسے کہتے ہیں زیارت۔ زیارت حضور سے ہے، ایک جگہ حاضر ہونا۔ حتی زرتم فل مقابر، مقابر میں پہنچو گے یعنی اگلے جہانوں میں پہنچو گے تو آشکار تمہارے لیے کامل ہو جائے گا۔ کیونکہ موت کیا کام کرتی ہے، یہ دلچسپ ایک نقطہ ہے اور اسی سے ربط قائم کرتے ہیں کہ یہ جو زرتم فی المقابر ہے اس پہ دقت کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج بلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس میں انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے، ضرور اس کو بھی مطالعہ کریں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ان کے شاگردان یہ بات بیان فرماتے ہیں، آیت اللہ حیدر ضیائی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ بات ذکر کی انہی سے نقل کرتے ہوئے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ حسن زادہ عاملی اس طرح سے درس میں کہا کرتے تھے کہ موت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔
آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں. تو علامہ جواب دیتے ہیں کہ اگر موت آ جائے تو مجھ کو میرے غیر سے جدا کر دے گی. موت آگے کیا کام کرتی ہے؟ مجھ کو میرے غیر سے جدا کر دے گی. پھر تشریح کرتے ہیں اس کی. میرا غیر کون کون؟ کہتے ہیں کہ مثلا موت آتی ہے مجھے والدین سے جدا کر دیتی ہے، موت آتی ہے بیوی بچوں سے جدا کر دیتی ہے، موت آتی ہے وہ گھر بار سے جدا کر دیتی ہے، مال و دولت سے جدا کر دیتی ہے، زمین اور ملک اور ہمسائے اور آس پاس کے افراد رشتہ دار سب سے جدا کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب میرا غیر ہے. حتیٰ اس بدن سے مجھے جدا کر دیتی ہے کیونکہ یہ بدن اب میرا غیر ہو گیا ہے. صحیح، یہ بدن غیر ہے. تو موت کا معنی کیا ہے؟ موت یعنی مجھ سے جدا کر کے مجھ کو اپنے ساتھ مشغول کر دیتی ہے. پھر انسان فقط انسان ہے اور وہ ہے. اگر انسان فقط اور فقط اپنے آپ کے ساتھ دیکھے تو وحشت کا احساس کرتا ہے یا نہیں؟ تنہائی، وحشت یعنی تنہائی. تنہائی میں انسان گھبراتا ہے. تنہائی میں انسان ایسی شخصیت کو یا ایسے رفیق کو ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کی تنہائیوں کو دور کرے، اس کی وحشت کو دور کرے. لہذا تنہا انسان کو وحشت دور کرنے کے لیے کسی رفیق کی، کسی حبیب کی، کسی جلیس اور ساتھی کی ضرورت ہے. اس لیے جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو نماز وحشت قبر رکھی گئی ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ اس کی کچھ ہمراہی کرے. اب اس کے لیے ہمراہی کے لیے فرد چاہیے، اس کے لیے ہمراہی کے لیے کوئی رفیق چاہیے. تو یہاں پہ اس کے اگر اعمال حسنہ ہیں، جیسے کہ ہم پہلے احادیث پڑھ چکے ہیں، وہ اس کے رفیق بن جائیں گے. اور اگر اعمال سیئہ ہوں تو اس کی وحشت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس کی تنہائیوں میں، اس کی دہشت میں، خوف میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہذا یہ موت ہے کہ موت آ کے انسان کو اپنے غیر سے کیا کر دیتی ہے؟ جدا کر دیتی ہے. اب انسان پھر کس کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی ایک روایت کی تشریح میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے سکرات موت میں ہی ہوتا ہے تو مال آتا ہے اسے صرف کفن دے کے چلا جاتا ہے. بیوی بچے آتے ہیں تو قبر کے دہانے پہ اسے ٹھہرا کے چلے جاتے ہیں. وہ چیختا چلاتا رہتا ہے، اپنے احسانات گنواتا ہے، لیکن کوئی اس کے کان نہیں دھرتا اس کی باتوں کے اوپر، کوئی اس کی صدا کا جواب نہیں دیتا. یہاں تک کہ پھر عمل لبیک کہتا ہے کہ میں تیرا اس دنیا میں بھی رفیق تھا اور اب تیرے ساتھ بھی رہوں گا، اور وہ رفیق اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. صبر کے بارے میں ہم نے پھر حدیث پڑھی الکافی میں ہی ہے کہ صبر جو ہے وہ ایسا رفیق بنتا ہے کہ جب قبر کی تاریکی اور تنہائیاں ہوں گی اور پھر حساب کتاب کے لیے فرشتے آئیں گے اور وہ ان سے دہشت کی وجہ سے بالکل اس کے گلا خشک اور ہونٹ بند جائیں گے، تو پھر اب ایک طرف نماز کھڑی ہوگی، ایک طرف روزہ کھڑا ہوگا کہ قبل اس کے کہ اس بندے کے پاس آئیں اور اس کی دہشت میں اضافہ کریں. یہ اعمال اسے پرسکون کرتے ہیں. سکون میں لانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا سامنا کریں گے، لیکن یہ سامنا کرنے لگے تو صبر آگے بڑھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو جواب دوں گا، اگر میں کافی نہ ہوا تو تم دونوں آگے آنا، اور صبر اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہے. اب کسی نے اپنے وجود میں کبھی صبر کی صفت کو اپنے نفس کا حصہ نہیں بنایا تو وہ اس کے لیے وہاں پہ تنہائی ہے، وہاں پہ اس کا بچاؤ کرنے کے لیے، وہاں پہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اور چیز موجود نہیں ہے. لہذا یہ واقعات حقیقت رکھتے ہیں. انہی واقعات میں سے اب یہ میں صرف اشارات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احادیث مبارکہ سے، تاکہ اس پہلو کو ہم سمجھ سکیں کہ انسان کے اعمال کیا کیا کس رنگ میں سامنے آئیں گے. مثلا انسان ایک جگہ پہ پھنسا ہوا ہے، پیاس سے بری حالت ہے یا خوف اور خطر ہے، ہر طرف کیڑے مکوڑے زہریلی چیزیں انسان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. اتنے میں اچانک ایک چیز آتی ہے، سب چیزیں اسے چھٹکارا دیتی ہے، سواری پہ بٹھاتی ہے اور تیزی سے لے جاتی ہے، اور لے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں وہی عمل ہوں کہ جس کو تو نے اپنے اوپر سوار کیا، اور آج میں اپنے اوپر تجھے ساری عمر سوار رکھوں گی. لہذا یہ جو انسان کا علم اور عمل ہے یہی عین جزا ہے. ادھر ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں بول کے ہم احادیث کی آیات کریمہ کی طرف آتے ہیں. انسان کا نفس
اور انسان کی جزا یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی بالفاظ دیگر انسان جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے تو کہاں پہ دیکھ رہا ہے؟ اپنے ہی نفس کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہی نفس کبھی بچھو بن رہا ہے، یہی نفس کبھی اس کے لیے وحشی درندہ بن رہا ہے، یہی نفس کھولتا پانی بن رہا ہے، بعض اوقات یہی نفس بہشت بن رہا ہے، بہتا پانی بن رہا ہے، خوبصورت اور رنگین دنیا اس کے لیے قائم کر رہا ہے. یہی نفس ہے. لہذا اس نفس کو ہم نے کس سے وابستہ کرنا ہے، یہ اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے. لہذا یہ جو ہمیں شیشے میں کھڑے ہو کے 4-5 فٹ کا قد نظر آتا ہے، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے. یہ تو میرا غیر ہو کے قبر میں دفن ہو جائے گا، اس مٹی کی قبر میں تو باقی رہوں گا، کیونکہ انسان ازلی نہیں ہے. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں لکھتے ہیں انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا. اس جہاں سے نکلے برزخ میں، برزخ سے نکلے قیامت میں ہے. موت آئے گی اسے، ممکن ہے برزخ میں بھی موت ہو، قیامت میں قدم رکھے گا. ابدی ہے. فنا یعنی اس کے لیے اس معنی میں فنا نہیں ہے کہ معدوم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. سب سے اس میں بہترین ہمارے لیے مثال یہی خواب ہے، یہ جسے معطل ہو کے رہ جاتا ہے، نہ کان سنتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ زبان حرکت کرتی ہے، نہ قدم اٹھتے ہیں. بے اختیار انسان بے سود لیٹا ہوا سو رہا ہے، لیکن اندر کی دنیا اس کی آباد ہے. یا وہ بڑا خوبصورت اور بہترین خواب دیکھ رہا ہے، یا بدترین کسی چیز کا سامنا کر رہا ہے. ہر دو چیزیں اس کے نفس کی جانب سے ہی ہیں، ہر دو چیزیں وہ نفس کے اندر ہی دیکھ رہا ہے. لہذا یہ نفس ہے کہ جو ایجاد کرتا ہے چاند سورت، کہکشائیں، پہاڑ، دریا وغیرہ. یہی نفس ہے کہ جو اپنے ہی وجود کے اوپر خود ہی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے. یعنی ایک ایسی پینٹنگ ہے کہ کاغذ کے اوپر کاغذ ہی اسے بنا رہا ہے. یہ کیسے کاغذ بنا رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال سے وابستہ ہے. ہم اس دنیا میں کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کیا بن جاتی ہے؟ وہ یہاں پہ دیکھنے والی چیز بنتی ہے. اب اس جگہ پہ ایک بحث ہے، کیا ایک بندہ جو عمل انجام دیتا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ عمل دوسرے کو مل جائے گا یا وہ عمل دوسرے کو نہیں مل سکے گا؟ ہم قرآن کی زبانی اس چیز کو پڑھتے ہیں. قرآن کریم کی اگر آپ آیات کریمہ میں آئیں تو میں آپ کے سامنے ترتیب سے بعض آیات پڑھتا ہوں. سورہ نجم کی پہلے آیت کو ہم دیکھیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزِيهِ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى يُجْزَاهُ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ کہ اس میں آپ دقت کریں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان نے کوشش کی ہے فقط اور فقط وہی اسے ملے گی. اللہ کے ذریعے سے کیا استثناء کیا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ نہیں ہے انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَىٰ جو کوشش کی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں جیسا کہ ان آیات کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے درج کیا ہے، آیت اللہ جوادی عامری حافظہ اللہ تعالی، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی، یا اس طرح سے دیگر بزرگان. یہ ضابطہ مادی دنیا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مادی دنیا میں تو ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ملتا ہے، یا کم یا زیادہ بھی ملتا ہے، ممکن ہے کم ملے. اس نے سارا دن کوشش کی تو اب وہ آگے سے پیسے ہی نہیں دے رہا. یا ممکن ہے کہ ایک نے بڑی مشکل سے ڈگری حاصل کی، وہ ایک سائن کرتا ہے تو لاکھوں لیتا ہے، اور ادھر مزدور 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے 10,000 روپے. کوشش ایک کی زیادہ ہے، ایک نے خالی قلم چلایا ہے. لہذا پھر کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں میراث میں گھر مل گئے، کچھ بھی نہیں کیا تھا، مال و دولت اس کے پاس ہے. یا ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں والدین کے درمیان زیادہ عمر بسر کی چیزیں اسے ملتی رہیں، اسے تنہائی ایسی آئی نہیں کہ اس نے خود بھاگ دوڑ کرنی ہے، جا کے کپڑے دھوئے، کھانے بنائے، صفائیاں کرے، اپنے لیے سارے بندوبست کرے، پیسہ کما کے لائے، خرچہ کرے. ایک مدت گزار دی.
لہذا انسان کے لیے اس دنیا میں کوشش کے اوپر رزق مادی نہیں ہے. رزق مادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت پہ رکھا ہے. ہم اسے خلاصتاً یاد رکھیں. انسان کے لیے طلب کرنا ضروری ہے، یعنی ڈھونڈنا ضروری ہے، بھاگ دوڑ کرنا ضروری ہے، لیکن ملے گا کس کے مطابق؟ طلب کے مطابق یا مشیت الہی کے مطابق؟ مشیت الہی کے مطابق. آپ یہ بہت سارے آس پاس جو آپ کے افراد ہیں جنہوں نے کاروبار کی کوشش کی، جنہوں نے جابس کی کوشش کی اور جابس کر رہے ہیں، بعض کے کاروبار ڈوب گئے، بعض نے بڑی جاب کی لیکن بچا کچھ نہیں سکے. آئے روز ایک حوادث میں سے ایک حادثہ گھر میں برپا ہو جاتا ہے اور سارے پیسے اس پہ لگ گئے، بعض فضول خرچ نکلے. تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جان لیں گے کہ یار یہ چیزیں جو اس نے طلب کی ہے اس کے مطابق تو چیزیں نہیں نکل رہی. مثلا پیسہ اس نے لگایا تھا 6 کروڑ روپے اور اس کو جو نفع ہاتھ میں آ رہا ہے وہ 5 روپے بھی نہیں ہے، وہ سارا ہی ڈوب گیا. بعض افراد ہیں انہوں نے درخت کے نیچے ٹھیلا لگایا تھا ریڑھی کے اوپر. پاکستان میں ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی. پنڈی اسلام آباد میں سیور فوڈ کی یہی مثال ہے جو اب معروف ہے. بہرحال پرانے دور کی باتیں ہیں، اب آج کے دور میں وہ ایک درخت کے نیچے کسی کالج یا اسکول کے باہر ٹھیلا لگا کے بیچتا تھا. اب اس کی ملک بھر میں شاخیں ہیں، رش پہ رش اس کے وہ ہوتا ہے، عمراء میں سے ہو گیا وہ، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ ضابطہ اس رزق مادی کے لیے نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ رزق مادی کے عنوان سے اسے چسپاں کر دیتے ہیں. بالکل غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ رزق معنوی دنیا سے مربوط ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی جو اس نے کوشش کی ہے. اول ضابطہ یہی ہے. عدل کا تقاضا یہی ہے. عدل کے بعد فضل کی دنیا ہے، اور فضل اگر عدل سے سازگار نہیں ہے ایسی تصویر کشی بھی قبول نہیں ہے. لہٰذا ہم ابھی پہلے مرحلے پہ ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ایک بحث اٹھی بھی آج کل کہ عمل کی جزا اسی کے ساتھ ہے، وہ عمل تو دوسرے کو منتقل نہیں ہوتا. اسی پہ بعض لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے، جبکہ قرآنی آیات کو دیکھیں تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. دوسرے کو کیا پہنچتا ہے کیا نہیں پہنچتا یہ فضل الہی سے مربوط چیز ہے، یا توبہ ہے، استغفار ہے، یہ سارے ایک ہی ردیف میں معاملات آتے ہیں. فضل الہی توبہ ہے یا استغفار ہے یا ہدیہ کرنا ہے کسی ثواب کا یا خود ثواب کا ملنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یا نعمات کا ملنا ہے، یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے ان ضابطوں کو دیکھیں. یہ قرآنی آیات ہیں، یہ عقیدے کا ہمارے حصہ ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان ہر فرد کی بات ہے کہ جو کچھ اس نے کوشش کی ہے. کوشش یہاں پہ لفظ کون سا آ رہا ہے؟ کوشش کا. کیونکہ آپ نے جو عمل کی تشریح کرنی ہے وہ کوشش کی اساس پہ. ممکن ہے کسی نے ظاہراً نماز پڑھی ہے لیکن کوشش ریاکاری تھی، اس کو کیا ملے گا؟ نماز، یا اس کو کوشش کا بدلہ ملے گا. کسی کی کوشش تھی قتل کرنا لیکن نمازی کی صورت میں تھا، جیسے امام علی علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مثلاً آئے، ابن ملجم مسجد میں تھا. کیا اسے مسجد میں ٹھہرنے اور سونے اور نماز کے لیے جو تکبیر کہی، نیت باندھی، ثواب ملے گا اس کا؟ یا کوشش کے مطابق وہ قاتل ہے، شقیوں میں سب سے بدترین شقی ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوشش پہ نگاہ رکھیں. مثلا آپ ایک کوشش کرتے ہیں، گھریلو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہیں، آپ ایک کو راضی کرتے ہیں، دوسرے کو سمجھاتے ہیں، تیسرے کو ذہن کو صاف کرتے ہیں، چوتھے کا سوء ظن دور کرتے ہیں. آپ کی کوشش بھرپور ہوئی لیکن نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ وہ تو نہیں، ان کے ذہن سے سوء ظن فوراً نہیں جاتا. مسائل ایسے پیدا ہوئے ہیں. پھر زبان کا جو خطرناک ایک حصہ ہے اور خطرناک اور زہریلے اس نے جو الفاظ پھینکے ہیں وہ روحوں کے اندر پیوست اور روحوں کو زخمی کیے ہوئے ہیں. آپ کیسے فوراً مرہم اس کے اوپر رکھ دیں گے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کے نتیجہ تو نہیں نکلا. کوشش ہے یا نہیں؟ یہ کوشش کوئی نتیجہ دے گی یا نہیں؟ آپ نے بھرپور کوشش کی، میں نماز شب کے لیے اٹھوں، دیکھا کہ نماز شب قضا ہو گئی. کوشش ہے یا نہیں؟
آپ کی بھرپور کوشش تھی کہ میں راہ الہی کا مجاہد اور شہید قرار پاؤں. ایسا کوئی مورد نہیں آیا کہ شہادت کے لیے میدان میں قدم رکھنا پڑتا. شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا غیر شہداء کے ساتھ؟ روایات واضح بیان کرتی ہیں کہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لہذا کوشش کے لفظ کے اوپر نگاہ رکھیں. اندر سے مثلا کوشش کیا ہے ٹرخانے والی، یہ کوشش ہو نا بندے کو یار جواب دے دیں گے یہ ٹرخانے والا. اب اس نے ٹائم بھی لگایا، زحمت بھی کی، لیکن کوشش کیا اس کی ملے گی؟ وہی جو اس نے اندر کوشش کی تھی کہ وہ اسے نہیں چاہتا تھا. ایک بندہ ایک طویل عرصہ تعلیم کے لیے بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اندر سے فراری ہے تعلیم سے. وہ کیسا اٹھایا جائے گا؟ تعلیم کے ہمراہ یا تعلیم سے فراری؟ لہذا ایک شخص ہے، غریب فقیر تھا، سائیکل چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، کارخانے میں کام کرتا تھا، موقع ہی نہیں ملا اسے. حکومت کرتا، الیکشن لڑتا، وہ بھی لوگوں سے ووٹ مانگتا، وہ بھی علماء کو جمع کرتا، انہیں یقین دلاتا کہ آپ مجھے ساری امت سے، قوم اور امت سے ووٹ دلا دیں، سارے آپ کے مسائل حل کر دیں گے، آپ کو بھی ایک مقام ملے گا، آپ کی قوم کے بھی ہم مسائل حل کریں گے. آپ کو یہ والے دھوکے دینے کی نوبت ہی نہیں ہے. واضح بات ہے دھوکہ پن ہے، وہ اپنی پارٹی کے سارے مسائل حل نہیں کر سکتا، دوسرے کے کیا حل کرے گا؟ بلکہ وہ تو ملتا ہی نہیں ایسے افراد سے جنہیں بے وقوف بنایا ہوتا ہے اور قوم کے سارے ووٹ اسے دلوا کے اس کے بعد اسے پورے اپنے دور اقتدار میں کبھی بات چیت بھی نہیں اس نے کی. یہ تو عام ہمارے ہاں سیاستدان بے وقوف بناتے ہیں اس طریقے سے. لہذا ہمیں یہ والی نوبت ہی نہیں ہے. ایک عام فقیر بندہ ہے، وہ ساری عمر ریڑھی پہ پھل وغیرہ ہی بیچتا رہا یا جاب کے چکر ہی کاٹتا رہا. اب آیا جب وہ اٹھایا جائے گا، حب ریاست اور حب اقتدار کے ہمراہ اٹھایا جائے گا یا اس کے بغیر؟ اگر اس کے وجود میں حب ریاست تھی، حب اقتدار تھا تو ہمراہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ اسے اقتدار نہیں ملا. ایسے یہ جو ووٹوں کے اوپر آسانی سے اپنے سارے کے سارے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور ووٹوں کے اوپر ہی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں. ویسے تو انہوں نے کلمات بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ ثقیفائی ہے، یہ تو سنی ہے، یہ تو ثقیفہ کا ماننے والا ہے، یہ تو اہل ثقیفہ کے پیچھے چلنے والا ہے. لیکن جب ووٹ کی بات آئے تو یہی سب سے بڑے مومن بھی بن جاتے ہیں. یہ تو حج میں بھی تھا، یہ تو میدان عرفات میں بھی تھا، یہ تو کربلا میں بھی گیا، یہ تو رہبر سے بھی ملا، یہ تو فلاں بھی ہوا. تانے دینے ہو تو اس طریقے سے. لیکن ووٹ ایک ایسی اقتدار کی چیز ہے کہ اس کے لیے یہ سارے فلسفے پر گم ہو جاتے ہیں. وہ جو اس نے ملنگانہ اور ذاکرانہ ایجاد کیے ہوئے تھے وہ سب کے سب بھول جاتا ہے. اور پھر ایک ایسی پارٹی کہ جس پارٹی کا اصلا تشیع سے اور مقاصد تشیع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے لیے جان کی بازی بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پہ یہ جو غریب فقیر بندہ ہے، اس کی کوشش اندر کیا تھی؟ حب ریاست، حب اقتدار اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ. لہذا اس کو اب دقت سے دیکھیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آگے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. یہ ہمارے موضوع سے براہ راست وابستہ ہو جاتی ہے کہ اس کی کوشش کیا ہے، وہ دیکھنے والی چیز بنے گی. اگر یہ کوششیں دیکھنے والی چیز نہ بنتی تو یہاں پہ کلمہ یورا کبھی بھی نہ آتا. کلمہ یورا کے اوپر دقت کریں. یورا یعنی جسے دیکھا جائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. پھر اس کو بہترین جو اس تک اس کی جزا بنتی ہے وہ جزا اس کو کاملاً دے دی جائے گی. لہذا اب قرآن کریم کی آپ دیگر آیات کو ملاحظہ کریں تو انہی میں سے ہے کہ سورہ زلزال میں جس طرح سے وارد ہوا ہے. سورہ زلزال میں بڑا خوبصورت طریقے سے کہ زمین کی بھی گفتگو کو ذکر کیا. پھر آگے کیا آتا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس دن لوگ نکلیں گے، صحیح ہے، متشتت نکلیں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی کئی گروہ ممکن ہوں بکھرے ہوئے ہوں گے.
کیوں نکلیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اعمال کو دیکھیں، وہ دیکھنے والی چیز ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی، مثقال کہتے ہیں وہ آخری ذرہ جو ایجاد ہوا ہے، ہر دور میں جو بھی ایجاد ہوا، اس سے بھی کم تر اگر ہوگا، اس کی مقدار کا بھی اگر ہوگا خیر، تو اسے کیا کرے گا؟ دیکھنے والی چیز بنے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر وہ ذرہ برابر بھی شر ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ دیکھنے والا بن جائے گا. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس اگلی آیت آتی ہے، اور وہ آیت ہمارے پاس تکرار ہے قرآن کریم میں، تقریباً 3 جگہوں پہ تکرار ہے، اور وہ کلمہ ہمارے پاس ہے وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. بس ایک پہلی چیز آ گئی کہ سمیٹ رہے ہر انسان کا نفس، لیکن کوشش سے سمیٹ رہا ہے. وہ کوشش اس کے اعضاء جوارے سے برملا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ الگ چیز ہے. کوشش جو ہے اس کی، وہ اصل میں برپا کر رہی ہے. اور کیا چیز برپا کر رہی ہے؟ دیکھنے والی چیز برپا کر رہی ہے. ممکن ہے کہ کوئی دوست کی شکل میں آئے اور دشمنی کرے، ممکن ہے کہ کوئی مخلصانہ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرے. ہر 2 کوششیں اس کی، کوشش انسان کی سامنے آ جائے گی. اس لیے کوشش بھی نگاہ رکھے. ہم حالات کو سارے یکساں نہیں کر سکتے. آپ نے کسی کے لیے کوئی اہتمام کیا، یہ اجتماعی دنیا میں عام ہے. گھر میں آپ نے کسی کو بلایا، اب وہ جب جا رہا ہے تو سوئے زن لے کے جا رہا ہے، آپ تو اس کے سوئے زن کو فوراً دور نہیں کر سکتے. مثلا اس کو مجھ سے کام تھا تو اس لیے اس نے یہ اہتمام کیا، ہم نے بھی اس کے ساتھ یہ نیکیاں کی ہوئی تھی تو اس لیے اس نے یہ کام کیا. نہیں، یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ خود عمل کو کاٹے گا. آپ اپنے عمل کو خالص کریں اللہ کے لیے، کیونکہ آپ اپنے عمل کو کاٹیں گے، آپ اپنے عمل کو وہاں پہ اجاگر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک گھر میں اگر بچے اور والدین رہ رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا عمل ہے، وہ عمل اس کو وہ پائے گا. لہذا قرآن کریم کی آیات کو آپ ملاحظہ کریں. سورہ نحل آیت نمبر سورہ نحل نہیں، قرآن میں یہ جو آیت ہے، پہلے سورہ فاطر کو دیکھیں. سورہ فاطر میں آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس نے جو بوجھ اٹھایا ہے وہی بوجھ اس کو ملے گا، کسی دوسرے کو بوجھ نہیں ملے گا. یہ والی آیت قرآن کریم میں تکرار ہے. سورہ نجم میں بھی یہ آیت اسی آیت سے پہلے تھی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. یہ صحیفہ موسیٰ میں بھی تھی اور صحیفہ ابراہیم، گزشتہ قوموں اور ان کے صحیفوں میں بھی یہ بات تھی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ یہ خداوند متعال نے جو ضابطہ رکھا ہے، اس ضابطے کے اوپر بہت غور کریں. اور یہ ہر دور میں قوموں کی تعلیمات میں سے رہا ہے. لہذا وازرۃ وزر اخرى کے کلمے پہ کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ اپنے بوجھ کا خود ہی سامنا کرے گا. اسی سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں جبر کی بھی نفی کی گئی ہے. جبر نہیں ہے انسان کے پاس، اور نہ تفویض کی بھی اسی سے نفی کی گئی ہے کہ اگر بچے جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا بوجھ نہیں کاٹیں گے. انہوں نے جو اعمال کیے خود کمائے، اور انہوں نے جو اعمال کیے وہ خود کمائے. اسی طرح سورہ قیامت میں بھی ارشاد باری تعالی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور بہرحال سورہ قیامت کی بجائے ہم ایک اور مورد کو دیکھتے ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 15 کو ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ چند آیات ہیں. اس آیات سے ایک مقدمہ ہمارا حل ہوتا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. ہر انسان کا عمل اسی کے ہمراہ ہے. وہ عمل کو اٹھا کے دوسرے کے کیسے سپورٹ کرتے؟ قرآن شدت سے اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ تمہارا عمل وہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں جائے گا. ہاں، دوسرے کے عمل اور تمہارا کوئی آپس میں تعلق تھا، پھر تو کوئی انتقال ہو سکتا ہے، وإلا میرا عمل تو اس کو جا کے منتقل نہیں ہو سکتا. مثلا اگر ایک عالم ہے یا اگر ایک شخص جاہل ہے، اس شخص کی جہالت اس اہل علم کی جہالت کا باعث نہیں بنے گی. اگر ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے
وہ 1000 اپنی پی ایچ ڈی کسی کے نام کر دے، میرے والدین کے نام، میرے فلاں کے نام، میرے فلاں کے نام، یہ سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں گے؟ ایک مجتہد 1000 اپنے اجتہاد کو کسی کے حوالے کر دے، وہ سارے مجتہد بن جائیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ مفسر ہے، وہ اپنے والدین کے نام کر دیتا ہے تفسیر، تو یہاں پہ وہ مفسر بن جائے گا؟ مفسر نہیں بنے گا۔ ثواب اس کو وہ بھیجے گا، اب ثواب بھیجنا ایک الگ چیز ہے، وہ فضل الہی سے ایک تعلق اس کا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو جزا اس مفسر کی ہے وہ جزا اسی کے ہمراہ ہے۔ ہاں، اس جزا کی بنیاد پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں عنایات، ان عنایات میں سے اگر کچھ دینے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے منتقل کرے گا، وہ قرآن کریم کی آیات سے سازگار ہے۔ لیکن پہلے یہ والا مجموعہ ہمارا حل ہو جائے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 15 دیکھیں، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت حاصل کی اس نے خود اپنے نفس کے لیے ہدایت حاصل کی۔ اگر مشرک ہے باپ اور بیٹا مومن ہے تو بیٹے کو اس کی جزا خود ہدایت ملے گی، نہ کہ باپ کی وجہ سے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، ایسا قطعا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے گمراہ ہوا تو گمراہی اسی کے سر کے اوپر آ کے پڑے گی، دوسرے کو نہیں پہنچے گی وہ گمراہی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول کو مبعوث ان کے درمیان نہ کر دیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 164۔ آپ دیکھ رہے ہیں تکرار سے یہ نظریہ قرآن پیش کر رہا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، نہ کہ اس کے ساتھ، اس کے اعمال اس کے ساتھ، تیسرے کے اعمال تیسرے کے ساتھ۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کے لیے بھاگ دوڑ کی کوششیں شروع کر دوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ اللہ ہر شے کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس نہیں کمائے گا إِلَّا عَلَيْهَا، کہ جو اس نفس نے کے اوپر آیا ہے بس وہی لے گا، کوئی اور نفس کسب نہیں کر سکتا۔ یعنی کیوں نہیں کسب کر سکتا؟ جیسے ماں اور بیٹا وہ ایک جسم نہیں بن سکتے، دونوں جدا جدا ہیں یا نہیں؟ موت آ کے یہ فیصلہ بھی کر دیتی ہے جدا جدا تھے۔ جب وہ جدا جدا ہیں تو ایک نفس دوسرے کے نفس میں ڈھل نہیں سکتا۔ یہ اعمال ہی ہمارا نفس اور نفس ہی ہمارے یہ اعمال بن جائیں گے، یہ نفس ہی جزا ہے اور جزا ہی نفس ہمارے قرار پائے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم اپنے رب کی طرف پلٹو گے اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم لوگ کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہتے تھے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا بیان اس چیز کا کہ کس طریقے سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہر انسان اپنے ہی اعمال کا بوجھ لے کے جائے گا اور اسے دیکھے گا، وہ دیکھنے والی چیز ہوگی، اسے قرآن نے مسلسل ذکر کیا ہے۔ اب ہم ایک اور چیز، ایک اور امر پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک کا جو عمل ہے وہ دوسرے کے عمل کو دوسرے کے لیے منتقل نہیں ہو، عمل منتقل نہیں ہو رہا، عمل کے نتیجے میں جو چیزیں ملتی ہیں اور وہ قابل انتقال ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمل منتقل نہیں ہو رہا۔ اس لیے آپ آئیں سورہ عبس آیت نمبر 34 اور 35 اور 36 کو دیکھیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، فرار کر رہا ہوگا مرد کس سے؟ بھائی سے فرار کر رہا ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے اور باپ سے فرار کر رہا ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی زوجہ اور بچوں سے فرار کر رہا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے اس دن ایک شأن ہے جو اس کو دوسرے سے مستغنی کر رہی ہیں۔ پھر دو قسم کے چہرے ہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ، چمکتے دمکتے روشن چہرے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوب خوشیاں اور مناریں جیسے بشارتیں انہیں ملی ہوں تو انسان خوش و خرم ہوتا ہے۔
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ کہ خاک اڑی ہوئی جس طرح سے ہوتے پریشان کن حالت اور سر پہ خاک آلود ہوتا ہے، اس طرح کے چہرے باز ہوں گے. ترحقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ آپ نے دیکھا کہ ایک بیان قرآن کریم نے بیان کیا کہ کس طریقے سے فرار ہوگا، یعنی بعض دیگر بعض سے کیا کر رہے ہوں گے، فرار کر رہے ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں ہو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مناجات جو وہ مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے، مناجات امیر المومنین علیہ السلام میں ابتدا میں وہ تمام آیات جمع ہیں کہ جو انسان کے ان اعمال سے تعلق رکھتی ہیں کہ اعمال اسی کے ذات کا حصہ ہے، اور اس کی ذات چونکہ دوسری کے ذات کا حصہ نہیں بنے گی، اس لیے یہ اعمال اسی کے ساتھ مختص رہیں گے. یہ عقلی طور پہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ذات اور عمل ایک بن جائیں گے، جو ہم نے اتحاد عاقل و معقول بحث پڑھی گزشتہ دروس میں اور کسی اور مورد میں دوبارہ اسے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اجاگر کیا جائے گا مزید بہتر طریقے سے، تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اتحاد پیدا کرتی ہیں. عاقل معقول عقل، عالم معلوم علم، یہ عمل اور نفس اتحاد پیدا کرتا ہے. گویا کہ ذات وہی عمل ہے اور عمل یا جزا وہی ذات ہے، تو ذات انسان کسی دوسری ذات کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. لہذا قرآن کی ان آیات میں آپ دیکھیں، خود مناجات کے میں کلمات آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھتا ہوں اور اس پہ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اللہم انی اسألک الامان، امیر المومنین علیہ السلام کی یہ سحری کے وقت کی مناجات ہیں، آدھی رات کے وقت کی مناجات ہے کہ میں اے پروردگار تجھ سے امان مانگتا ہوں. کس دن سے؟ یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ نہ مال فائدہ دے گا نہ بچے. یہاں اگر بچہ فائدہ دے سکتا ہوتا تو قرآن کو استثناء کرتا نا، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس ہے سالم قلب کے ساتھ. کلمہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی اسم کے مظہر عصمت بنتی ہے. عصمت کیا ہے؟ معصوم ہونا قباحتوں سے. سالم یعنی ایمان میں اسے سالم رکھا، مریض یا عیبدار نہیں ہونے دیا. گناہوں سے اسے یعنی نیکیوں کی اور راہ مستقیم پہ سالم رکھا، گناہوں سے آلودہ ہونے نہیں دیا. یہ سلامتی اسم الہی کا مظہر ہے کہ جو ہمیں سلامتی میسر آتی ہے ایمان کے اعتبار سے اور معنوی طور پہ. اسی طرح سے روز قیامت یا جو ہماری حقیقت ہے اس میں اگر کوئی برائیوں سے اور خوفناک اور وحشتناک چیزوں سے محفوظ رکھ پایا وہ فقط ایک فرد ہے، اور وہ کون ہے؟ عبد سلیم، جو سالم رہا ان چیزوں سے، عبد سلیم. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانِ يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ کاٹ رہا ہوگا اپنا ہاتھ. یہ کون کاٹ رہا ہے؟ یہی نفس ہاتھ بن رہا ہے اور وہی منہ بن رہا ہے، اور منہ ہاتھ کو کاٹ رہا ہے. تکلیف بھی شدید ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے، زبان بھی آپ کی ہے، دانت بھی آپ کے ہیں، دونوں جب مل کے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو پھر افسوس بھی کہے کس کو، شکوہ کس کے ساتھ کرے. یہ وہ درد ہے کہ جس میں کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، بس خاموش رہیں تو بہتر ہے. وہ مجھے اب درد جھیلنے دے جو زبان دانتوں میں آ چکی ہے. لہذا اسی طرح سے ظالم کبھی نہ بنے. بہت امیر المومنین علیہ السلام اس سے خوفزدہ ہوا کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ ظلم مجھ سے نہ صادر ہو. لہذا ناجم البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اتنی مقدار کا بھی ظلم تصور نہیں کر سکتا، یعنی مفہومی میں ترجمہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، تصور نہیں کر سکتا اتنی مقدار کا ظلم میں کروں کہ چونٹی سے یا کیڑے سے ایک چھلکا اس سے چھین لوں. اتنی مقدار کا بھی ظلم مجھ سے صادر نہیں ہو سکتا. مظلوم ہونے میں عیب نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، ظالم بننے میں قباحت ہے. امام حسین علیہ السلام کی طرح جو میدان کربلا میں شہادت کا منظر کہ اعضاء کٹے ہوئے بکھرے ہوئے پڑے ہیں اور جو اہل و عیال ہیں ان کو لوٹ لیا گیا ہے اور قیدی بنا لیا گیا ہے، اس منظر کے پیش آنے میں اور رونما ہونے میں عیب نہیں ہے. یزید کی طرح حاکم بننے اور اس کے ایک اشارے پہ لشکر اور فوج کا قدم بڑھا کے یہ حملہ کرنا اور یہ ظلم و ستم برپا کرنا یہ انتہائی معیوب ہے. لہذا یوم یعض الظالم علی یدیہ،
یقول، کیا کہے گا، اس کی باتیں کیا ہوں گی، یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے بھی کچھ چل لیا ہوتا راہ رسول کے اوپر، رسول کے ہمراہ، میں نے بھی اس راہ کے اوپر چلا ہوتا، یعنی مجھ سے بھی ایک کام دین کا صادر ہوا ہوتا، میں بھی دین کے لیے خالص ہوا ہوتا۔ واقعی یہ یقین رکھیں، شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات ہیں، یہ کارواں تو آگے چلا جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر میں نے دین کے لیے کام نہ کیا، مثلا یہ پوسٹر لگا سکتا تھا، میں نے یہ پوسٹر نہیں لگایا، میں نے اس جگہ پہ لائک نہیں کیا، میں نے اس پیغام کو آگے نہیں بھیجا، میں نے اس سطر کو آگے نہیں لکھا، میں نے فرار کیا ہے تعلیم اور ضوابط سے، یہ لشکر تو آگے چلا جائے گا، یہ کارواں آگے چلا جائے گا، پیچھے میں رہ جاؤں گا۔ اور کارواں کی سپیڈ کیسی ہے، جیسے ایک شاعر نے بیان بھی کیا ہے کہ میں تو رکا اس لیے تھا کہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں، دیکھا کہ قافلہ تو بہت آگے جا چکا ہے۔ بعض ایسی تکالیف ہوتی ہیں جس کے اوپر صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے، علاج نہیں ادھر کیا جائے گا، علاج کیا تو گیا کارواں آپ کے ہاتھ سے، وہ میدان آپ کے ہاتھ سے گیا۔ مثلا تعلیم کا ہی میدان لے لیں، آپ نے علاج شروع کر دیا کہ میں بھرپور طریقے سے وسائل زندگی جمع کر لوں، تو یہ میدان تعلیم گیا۔ وہ آپ ہی کے رفقا، وہ کل کو بہترین عالم دین بن گئے، بہترین مبلغ بن گئے، یہ وسائل زندگی جمع اور سمیٹتا رہ گیا، یہ اپنے معاشرے کے رسومات کو ہی جنم دیتا رہ گیا، یہ دوستیاں اور یاریاں نبھاتا رہ گیا۔ یاریاں نبھانے والی نہیں ہوتی، ہاں آپ کو تانے ملیں گے، تکلیف ہوگی، وہ محفلوں کی جو لذت ہے اس کی تلخی کا احساس ہوگا جب محفل میں نہیں جائیں گے، لیکن کارواں کا حصہ بنے رہیں گے۔ کارواں کا حصہ بننے کے لیے تلخی اٹھانے پڑتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کیونکہ ظلم فقط یہ نہیں ہے کسی کو مارا پیٹا، یہ بھی ظلم ہے کہ تیرے پاس تمام وسائل زندگی میسر تھے، صحت تھی، اللہ نے تجھے صحت دیا، ذہن دیا، حافظہ دیا، بہترین وسائل زندگی دیے، 3 وقت کے کھانے پینے کا سامان بھی تیرے پاس موجود تھا، سردی گرمی سے بچنے کے وسائل بھی تیرے پاس موجود تھے، استاد تک پہنچنے کی بھی راہیں تیرے پاس موجود تھیں، پھر بھی تو نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ خود ہی نفس تو کہے گا کہ تجھ سے بڑا بدبخت، شقی اور ظالم کون ہے کہ اتنے بڑے نفع سے تو نے مجھے محروم رکھا، وہ بھی ان چھوٹی چھوٹی لذتوں کے پیچھے۔ لہذا ظالم فقط ایک طرح سے نہیں ہے، ظالم کوسے گا۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، کوئی شخص روز قیامت ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ کاش یہ کر لیا ہوتا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ لفظ نہ کہے کاش سب کی ہوگی، کسی کی زیادہ کسی کی تھوڑی، ختم کرنے کی کوشش کریں کاش۔ لہذا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اسے اگلا دیکھیں وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانِ يَوْمَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچانے جائیں گے چہروں سے، جیسے عابد چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، عالم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، طالب علم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، روز قیامت تو حقیقت میں چیزیں پہچانی جائیں گی۔ ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر مجرم ہو لیکن بڑی بہترین صورت میں ہو، بہت بڑا عابد زاہد نظر آئے، بہت بڑا عالم فاضل مجتہد نظر آئے، لیکن مجرم اٹھایا جائے گا تو تب پتہ ہے مجرم اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ اگر عمل ٹرانسفر ہو رہا ہوتا تو اگلے کو کہتے کہ یار تھوڑا سا ادھر بھی ٹرانسفر کر دو، ہم اپنے آپ کو تھوڑا پوشیدہ تو کر لیں۔ ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ چہروں سے پہچانے جائیں گے اور پیشانیوں سے، قدموں سے گھسیٹے جائیں گے، کیونکہ ادھر بھی بھاگ رہا ہوگا یہ بندہ، جو ادھر بہانے کرتے ہیں وہی بہانے ادھر کر رہا ہوگا، یہ آگے سے لاجواب کر دیں گے۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانِ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، واضح طور پہ جو مرحومین کے لیے ہر چیز ہی وہ پہنچا کے اسے ٹوٹل بخشوا دیتے ہیں، اور پھر انہیں بڑی خوبصورت اور بہترین صورتوں میں وہ والد گرامی اپنے نظر آتے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے، کسی کو خوشبوئیں بھی گھر میں آئیں گی، آتے جاتے بھی شب جمعہ رہتے ہوں گے، اور بقیہ زندگی پوچھیں کیا کام کیا کرتے تھے؟ ممکن ہے کہ اعمال سیاح جو ہیں وہ اعمال نیک کے اوپر غلبہ رکھتے ہوں،
یہ جو اس سے ساری خوشبوئیں آ رہی ہیں اور خوابوں میں خیالوں میں سارے سفید اور روشن اور رونق انہیں نظر آ رہی ہے، یہ اس کی محبت ہے، وہ قلبی وابستگی ہے جسے تمثل کر کے قوت خیال سامنے آشکار کر رہی ہے، ورنہ وہ جکڑا ہوا ہے اپنے سیاہ ناموں کی وجہ سے۔ یہاں پہ قرآن یہ کہہ رہے کہ والد اپنے بچے سے، بیٹے سے جزا نہیں پائے گا، ولا یجزی، جزا والد نہیں لے گا عن والدہ، یا اس کو مستغنی نہیں کرے گا، خود اپنی جزا اس کے نہیں دے سکتا اور یہ بھی اپنی جزا اسے نہیں دے سکتا، کیونکہ اپنی ذات نے جو کمایا وہی اس کے ساتھ ہے۔ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق واسلك الامان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، اس دن کسی کی معذرت بھی نہیں سنی جائے گی، جتنی معذرت کرتا رہے ظالمین کی معذرت نفع نہیں دے گی۔ یہ جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، فسق کیا، یہ ظلم و ستم گناہ انجام دے کے کیا، معذرت نہیں ان کی سنی جائے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، لعنت ان کے لیے ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بدترین گھر ہے، وہ بدترین گھر خود ہی انہوں نے بنایا اپنے وجود میں۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، ایک نفس دوسرے نفس کے لیے کسی قسم کی ملکیت کا باعث نہیں بنے گا۔ کیونکہ یہاں پہ ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس سوال پہ خوب دقت کریں۔ انسان کے اعمال کا انسان کے نفس سے کون سا تعلق ہے؟ ملکیت اعتباری یا ملکیت حقیقی؟ فرق کیا ہے؟ ملکیت اعتباری وہ ہوتی ہے کہ جس میں مالک اور مملوک ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ملکیت اعتباری کیا ہوتی ہے؟ مالک اور مملوک ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ مثلا موبائل مجھ سے جدا ہے یا نہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں میں مالک ہوں، میری طرف نسبت ہے، موبائل مجھ سے جدا ہے، لباس میرا جدا ہے، چیزیں میری جدا ہیں۔ یہ جو کمپیوٹر ہے، قلم ہے، کتاب ہے، یہ ساری مجھ سے جدا ہیں۔ یہ ملکیت اعتباری ہے، یہ صرف نسبت ہے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ ملک حقیقی کیا ہوتی ہے؟ ملک حقیقی کی دو خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، ملک حقیقی میں مالک سے مملوک کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ مالک سے مملوک، مالک سے اور مالک مملوک سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری خصوصیت ہے کہ مالک اس مملوک کے اوپر پورا تسلط رکھتا ہے، پورا عبور رکھتا ہے، ہر طرح سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، ہر طرح سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کی چیز ہے۔ یہاں پہ اعمال انسان کے خود انسان نے جنم دیے ہیں، انسان سے صادر ہوئے ہیں، انسان مالک ہے، وہ مملوک ہے۔ ان کا تعلق اعتباری ہے یا حقیقی؟ حقیقی ہے، کبھی بھی مالک مملوک سے جدا نہیں ہوگا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسان، ادھر لام تملیک ہے، اور تملیک بھی ملکیت حقیقی کی ہے، اور یہاں پہ بھی اس عنوان سے عینیت پائی جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ادھر بھی یہی بات کی ہے کہ وَيَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، ایک نفس دوسرے نفس کے لیے کسی قسم کی بھی ملکیت اسے نہیں عطا کر سکتا یا ملکیت نہیں اختیار کر سکتا، کیونکہ ہر نفس اپنے ہی مالک ہے، وہ دوسرے کو کس طرح سے وہ چیز دے گا؟ یعنی ملکیت حقیقی چونکہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے جب جدا نہیں ہو سکتی اس کے دائرے نفس سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ جہاں جہاں اس کا دائرے نفس، وہاں یہ چیز جہنم بنا دیں گے، آپ نہیں اس سے باہر جا سکیں گے کیونکہ وہ آپ کے ہمراہ ہے، وہ تو آپ سے جدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جنت بنا دیں گے، وہ جنت آپ کے وجود سے باہر نہیں جا سکتی، آپ کے ہمراہ ہی ہمیشہ ملکیت حقیقی کا تعلق ہے۔ والامر یومئذ للہ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، یہ جو فرار ہے اس کے اوپر بہت دقت کریں۔ باپ کے گناہ بیٹے کو اور بیٹے کے گناہ باپ کو نہیں منتقل ہوں گے مگر یہ کہ سبب ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں، وَإِلَّا منتقل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے کہ مجرم کیا چاہے گا کہ وہ اس دن اپنے بچوں کے بدلے، اپنی زوجہ کے بدلے میں کیا کرے؟ فدیہ دے اور عذاب سے محفوظ ہو جائے، لیکن اس کو محفوظ ہونے کی اس طرح سے فرصت نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان آ گیا کہ یہاں سے دوسرے کی طرف انتقال اعمال کا اس طور پہ قطع نہیں ہوگا۔ ہر انسان نے جو پایا ہے وہی پائے گا، گویا کہ یہ جزا ہی اس کا نفس اور نفس ہی اس کی
جزا اور ملکیت حقیقی کا دونوں کے درمیان ربط قرآن کریم کی کثیر آیات ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہے جو اس کی مزید تشریح کرتی ہیں کہ نماز تمہاری ملکیت بنی تھی، یہ مملوک ایک بہترین جوان بن جائے گا، روزہ تمہارے ملکیت بنایا تھا، تم نے روزے رکھے صرف اللہ کے لیے، جتنا خالص اتنا محکم ہوتا ہے نا کہ پلاسٹک کی ڈھال ہے، لوہے کی ڈھال ہے، سیسے کی یہ ڈھال ہے، فلاں فلاں چیز دھات کی ہے، یہ جتنا خالص اتنا محکم، روزہ ڈھال بن جائے گا، ہر چیز جو ناگوار آئے گی یہ روزے سے آپ بچا لیں گے، دیکھنے والی اختیار کرنے والی چیز یہ بن جائے گی۔ قرآن کریم کی جو یہ آیات ہمارے پاس ہیں، ان میں سے ایک خوبصورت جو آیت ہے وہ اہل ایمان سے، یعنی اہل ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ ہود میں قرآن کریم نے واضح انکار کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے اہل سے نہیں ہے، لیس من اہلک، یعنی یہ نوح علیہ السلام اولی العزم پیغمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہے کہ سب سے عظیم ترین پیغمبر کون ہے، ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام، بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام۔ ترتیب کے اعتبار سے یقیناً تیسرے تو ہیں، دوسرے پہ بھی بہت سارے لوگوں نے شمار کیا ہے نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کی اتنی عظمت کے باوجود اگر ان کا بیٹا ان سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہا تو بقیہ کس سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایسا یہ قرآن ہے، یہ تو ہمارے کنارے کی کتابیں نہیں ہیں، اصل قرآن ہمیں یہ نظریہ بیان کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر اہل ایمان ہے تو یہاں پہ فوائد بھی انسان کو ملتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 21، اب یہ دوسرا بیان ہے، یہ فضل الہی ہے۔ فضل الہی خاص افراد پہ جاری ہوتا ہے، نہ کہ ہر فرد کے اوپر۔ جیسا الٹا سیدھا آپ نے پڑھا اور کہا کہ یہ میرے مرحوم دادا اور والد اور فلاں فلاں کو پروردگار ہدیہ کر دے، وہ جو فرشتوں نے اسے کاؤنٹ کیا تھا وہ سارے کے سارے جنتر منتر بن رہے تھے، جیسے اس نے اتنی تیزی سے سورہ بقرہ 5 منٹ میں پوری پڑھ دی، آدھا گھنٹہ نہیں گزرا، کہتے 3 پارے الحمدللہ ہو گئے، گٹکیاں گن رہا ایک ڈھیر لگا دیا، اسے وہ پڑھا کیا ہے تو وہ کہ الحمدللہ، مسئلہ اس طریقے سے، نہ ہے ادا کی نہ دال سے ادا ہوئی، دال اور لام آرام سے ادا ہو جاتی ہے لیکن کوئی اعراب اور اس کا خیال نہیں رکھا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس مورد میں ہیں، وہ جو اس نے ڈھیر سیاہ ایک عمل کا بنایا ہے وہ ہدیہ ہوگا۔ اگر ہمارے کہنے سے ہر چیز ہدیہ ہو جائے تو یقین جانے جو ہمارے اعمال ہیں ان میں نہ خلوص ہے نہ نیت خالصہ، وہ اگر اللہ کی رحمت کوئی بن جائے تو ٹھیک، وہ اگر مردے کو پہنچ جائے وہ چیخے گا چلائے گا میرے لیے تم عمل ہی نہ انجام دیا کرو، مہربانی ہوگی، تم نمازیں پڑھ لو، یہ عمل میرے لیے کافی ہے کہ جو خیر اللہ تعالیٰ اگر مجھے پہنچا دے سو پہنچا دے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہوگی کہ عدل کا تقاضا یہی کیا ہے کہ ہر چیز اس کے ہمراہ ہے، اس کے نفس کے ہمراہ جو گئی ہے وہ دوسرے کو نہیں پہنچے گی، وہ اسی کی سرزمین پر ہے۔ لیکن ایک فضل الہی ہے، فضل الہی کی بھی ہمارے پاس مثالیں بنتی ہیں، ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں اب یہ دوسرا پہلو بیان کر دوں۔ توبہ، حبت، استغفار، یہ 3 ایسے امور ہیں کہ ان کو عدل کے ساتھ سازگار کرنے کے لیے اگر آپ نے تقلیداً اور وحی کو ہی خالی مان لینا پھر تو کوئی مشکل نہیں کہ وحی الہی میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ختم بات۔ لیکن اگر آپ عقلی استدلال کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں سازگاری پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح فضل الہی اور عدل الہی میں ایک سازگاری پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، غور و فکر کا یہ محتاج ہے۔ لیکن میں بعض آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ جس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اس فضل کے بھی معیارات ہیں۔ ان معیارات میں کیا ہے؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے، والدین اگر مومن ہوئے، مومن قرآنی، مومن پاکستانی نہیں، ان دونوں میں فرق ہے، ایک مومن قرآنی ہے اور ایک مومن پاکستانی ہے۔ مومن پاکستانی عام ہے، یہ اخص ہے، ہو سکتا ہے مومن پاکستانی اور مومن قرآنی ایک ہی ہوں، اور ہو سکتا ہے مومن پاکستانی اور مومن قرآنی ایک نہ ہو، اس لیے اخص معنی میں ادھر استعمال ہوا ہے۔ والذین آمنوا واتبعت
اس لیے آپ اس کے ضمن میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اسی آیت کریمہ کے، اس میں بھی پڑھیں تو ادھر بھی اخص ہی مراد ہے کہ جو ایمان لائے، نہ کہ فقط اسلام۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، 2 دفعہ ایمان کا تذکرہ ہے۔ اس ایمان میں ان کی نسل اور ذریت نے ان کی پیروی کی، صحیح غلط سلط چیزوں کے اوپر نہیں، چودراہٹ میں، ظلم و ستم میں، مال کھانے میں، مال غصب کرنے میں۔ ایمان میں کیا کی؟ ایمان کے ساتھ کیا کی؟ ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، ملحق کر دیں گے، پھر ایک ساتھ رہیں گے۔ روحوں کا روحوں سے تبادلہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ جو اپنے اعمال لیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اعمال لیے ہوئے ہیں، تو ارواح جو ہیں وہ ایک اور یہ موضوع ہے کہ یہ آپس میں الفت رکھتی ہیں۔ الفت کا موضوع یعنی ربط اگر روحوں میں قائم ہوتا ہے تو وہ الفت کا ربط ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو ہم کیا کر دیں گے؟ ملحق۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور کوئی بھی عمل ہم ان کا ایک ذرہ بھی نہیں کم کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اس نے کمایا اسی کے مرہون منت ہے، جو کمایا ہے وہی وہ اسے پائے گا اور وہی اس کو دیکھے گا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے کہ مومنین آپس میں ملیں گے بھی، لہذا یہ جو ہمارے پاس فضل الہی کی آیات ہیں ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گنجائش بھی موجود ہے، لیکن گنجائش اور فضل الہی اور کرم الہی کے لیے خصوصی طور پہ ان ضوابط کا بیان ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رحمت الہی و فضل الہی جاری ہو۔ اس لیے پہلا قاعدہ وہ یہی ہے کہ اعمال انسانی اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اور نعمات اور جزا دیے ہیں، ثواب دیے ہیں، اس ثواب کا حصہ پہنچا دے۔ اس کو ہم ایک قرآن کریم کی آیت سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اختتام بھی کرتے ہیں۔ یہ سورہ طور ہی کی سورہ حدید کی آیت ہے۔ ایک مکالمہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو قرآن نے مکالمہ ذکر کیا ہے اس کو آپ دقت سے دیکھیں کہ سورہ حدید آیت نمبر 19 میں وارد ہوا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 19 نہیں، غالباً یہ پہلے آیت ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے۔ اب یہ ہمارا باب شروع ہو رہا ہے اسی فضل الہی۔ فضل الہی میسر آ سکتا ہے، بعض چیزیں ہم مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ اس روح کی قوت کے اوپر منحصر ہے، یہ نفس کی قوت پر منحصر ہے۔ یہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی جھلکتا ہے نظریہ، اور ہمارے عرفاء اور حکماء نے بھی ذکر کیا۔ بس پہلا آپ کے لیے مرحلہ طے ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، کس کی پر ہے؟ اگر روح قوی ہے تو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اگر روح خود جکڑی بھی ہے پھر یفر المرء من اخیہ، پھر تو فرار کر رہا ہوگا نا۔ لہذا فرار والی روایتوں کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام فائدہ نہیں پہنچا پا رہے تو یاد رکھیں کہ بدون ضابطہ یہ چیزیں نہیں ہیں، نہیں فائدہ ورنہ پہنچے گا۔ ہم فائدہ پہنچانے کے لیے اس روح کو کچھ حاصل کرنے اور کسی سطح اور معیار اور مرتبے کے اوپر پہنچنا ضروری ہے۔ حتیٰ اس دنیا کے اندر ہے، خود نمازیں بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، اور آنکھیں بند کر کے بڑی خالص نیت کر کے ایک پھونک مارے تو پہنچ جائے گی مردے کو۔ اندر سے وہ اس قدر مجرم اور ضعیف ہے کہ وہ یہ توان نہیں رکھتا کہ ادھر تک پہنچ جائے۔ اس لیے روح کے اندر کیا ہونا ضروری ہے؟ قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آیت اللہ حیدر ضیائی حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے درس میں بیان بھی فرماتے ہیں کہ ایک زمین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں بعض اجسام باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ زمین کی خاصیتیں جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، یا کوئی مسالے لگا دیے جائیں وہ بھی اثر انداز جسم کے اوپر ہوتے ہیں۔ جیسے فرعون کو کیا جاتا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایسا مادہ لگایا کہ جس کی وجہ سے ممی جسے ہم کہتے ہیں وہ قائم دائم رہتی ہے۔ ایسے مسالہ جات سے بھی محفوظ رہ سکتی ہے اور زمین کے کیمیکل اثرات سے بھی محفوظ رہ سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکیزگی بھی سبب بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تیسرا اصلاً
کاملاً 100% اس کی نفی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثر بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جسم محفوظ ہے تو حتماً و حتماً وہ کیا ہے، اگلا بندہ وہ پہنچا ہوا ولی اللہ ہے۔ اس طرح آپ جائیں قبروں میں، سنیوں کے ہاں بہت سارے واقعات، عیسائیوں میں واقعات مل جائیں گے جسم باقی ہیں، یہودیوں میں واقعات مل جائیں گے باقی ہیں، حتیٰ داعشیوں میں واقعات مل جائیں گے باقی ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ ایک نبی کی ہڈی لے کے آئے اور وہ معجزے کے حوالے سے، کیونکہ بعض صحیح سنت روایات کہتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام 3 دن بعد قبر سے جسم سمیت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ صحیح سنت شیخ عاصم حسنی نے معجم الاحادیث المعتبرہ میں اسے ذکر کیا، اس کے نیچے یہ حاشیہ بھی لکھا ہے کہ واللہ عالم یہ بات کس طرح سے ہم سازگار اس بات سے کریں کہ بعض انبیاء کی تو ہڈیاں وہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے یہ خارق العادہ عمل انجام دیا کرتے تھے، یا بعض کی ہڈیاں جو ہے وہ سامنے زمین کے اوپر آ گئیں، لہٰذا یہ جو دونوں کو سازگار کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ یعنی بحث اپنی جگہ باقی ہے۔ اگر آپ یہ ضابطہ رکھ لیں کہ جس کا جسم باقی وہ ولی اللہ، ہر صورت میں وہ ولی اللہ، یہ ضابطہ بھی کاملاً درست نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اولیاء خدا کے اجسام بوسیدہ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، ممکنہ نہ ہو۔ روح کی قوت کے اوپر اور زمینی حالات کے تناظر میں، مثلا بعض ایسے ہیں کہ جن کو راکھ راکھ کر دیا گیا، اولیاء خدا میں سے تھے، بڑے پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بعض ایسی شخصیات تھیں انہیں آگ میں جلا دیا گیا، ممکن ہے بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہوں، پھر تو ان کی میت کو آگ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ہم یہاں پہ اس طرح سے ضابطہ انہوں نے بیان کیا عرفانی نقطہ نظر سے کہ ممکن ہے روح کی قوت اور زمینی ایسے حالات، یعنی وہ قبر میں بھی ہو، محفوظ بھی ہو، وہ روح کی قوت اس کو آثار باقی وہ اثر ڈالنے میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کے جسم کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردان اس نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ اولیاء خدا کی اس طرح سے میت محفوظ رہ سکتی ہے، بقیہ بھی اپنی جگہ پہ چیزیں ہیں، لیکن آپ اس مکالمے کو غور سے دیکھیں اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگر معیار موجود ہو تبادلہ ہو سکتا ہے، معیار موجود ہو تو تبادلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو جگہ ہے یہ وہ کیا ہے کہ اس دن امر کس کے لیے، والامر یومئذ للہ، فقط اور فقط اللہ کے لیے، اس لیے اللہ چاہے گا تو تبادلہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو تبادلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب آئیں اس کو دیکھیں، اس سے اگلی آیت نمبر 13 کہ آیت نمبر 12 ختم ہو جائے، یسعی نورہم، مومنین اور مومنات کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے نور بین ایدیہم، اپنے نور، ان کا نور جو ہے یسعی نورہم، ان کا نور کوشش کر رہا ہے انہی کے درمیان، وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب قرآن جسے منافق کہہ رہا ہے، بدترین منافق ہے، منافقین اور منافقات اس دن کیا کہیں گے، للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو کہیں گے۔ اس لیے روحوں کا آپس میں یہ تبادلہ اور یہ تعلق اس حد تک ہوگا کہ پہچانیں، مانگیں، خوشحال اس کی زندگی کو میسر جو آئے گی اسے دیکھیں۔ ایمان لانے والوں کو کہیں گے انظرونا، ہماری طرف بھی تو دیکھو، نقتبس من نورکم، کچھ تو تمہارے نور سے ہم اقتباس لے لیں، کچھ تو لے لیں تمہارے ان اچھے اور بہترین زندگانی سے۔ قیل، اسی وقت جواب آئے گا، یہ جو جواب دینے والے بڑے خطرناک فرشتے ہیں، صحیح ہے؟ قیل ارجعوا وراءکم، یعنی عامی زبان میں کریں ترجمہ کہیں گے پیچھے دفع ہو جاؤ، صحیح، ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے چلے جاؤ۔ فلتمس نورا، وہ بھی ایسے فقیروں کی طرح چمٹیں گے، بعض فقیر چمٹ جاتے ہیں نا، وہ التماس سے شروع کر، برائے مہربانی خدا را یہ کچھ تو دے دو، تمہارا جاتا ہے کہ اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، تھوڑا سا ہمیں دے دو گے تمہارا کیا جائے گا، التماس شروع کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں گے فرشتے بھی بڑے ڈھیٹ قسم کے یہ ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، لمبی دیواریں ان کے درمیان حائل کر دیں گے وہ فرشتے، یعنی اپنے گھر سے باہر انہیں پھینکیں گے نکال کے، وہ پھر دروازے کھٹکھٹائیں گے تو دیوار لگا دیں گے، باب باطنہ فیہ رحمہ، جو دروازہ ان کی طرف ہے
اس کے باطن اس کا باطن جو ہے دروازے کا جو باطن ہے اس میں کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو اس کا ظاہر ہے وہ کیا ہوگا؟ اس میں عذاب ہی عذاب ہے. اب باطن کس کو کہہ رہے ہیں اور ظاہر کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں جب آپ گھر کے اندر ہوں اور کسی کو باہر نکالا جاتا ہے اور درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے تو ظاہر کون سا کہلاتا ہے؟ باہر والے کے لیے ظاہر ہے یہ دروازہ. تو کہتے ہیں باہر والے کے لیے اس سے ایسی چیزیں نکل رہی ہوں گی وہ بھاگیں گے، مثلا گولیاں نکل رہی ہیں، تپش نکل رہی ہے، اور اس کے لیے رحمت ہے. اور رفع اس کا ایک اور بھی طریقے سے تفسیر کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں آئے گا. بہرحال یہ اب رکاوٹ آ گئی، اب یہ نہیں دینے دے رہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ التماس التجا ہوگا، اور دی جانے والی چیزیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، اور جو دی جائیں گی اس سے ان کی زندگی کے لیے ایسی چیزیں فراہم ہو سکتی ہیں. وَإِلَّا یہ التماس نہ ہوتا. پھر کہیں گے يُنَادُونَهُمْ، وہ ایسے ڈھیڑ ہوں گے، اب آوازیں دینے لگیں گے. أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ ہم ساتھ نہیں رہتے تھے. یوں وہ لوگ ہیں جو آپ کے آشنا، ہمارے آشنا ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں. اونچا چیخ چیخ کے پکار کے کہیں گے انہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ. قالوا، وہ کہیں گے بالکل ہم پہچانتے ہیں، تم ہی ہمارے ہمسائے، باپ بیٹے بہن بھائی اور ہمارے دوست ساتھی ہو. قالوا، بلا کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم وہی ہو جنہوں نے اپنے نفوس کو خود ان امتحانوں میں اور فتنوں میں مبتلا کیا. وتربصتم، اور پھر انتظار کرتے رہتے تھے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بہتر ہی سارے نتائج نکلیں گے. وارتبتم، شک کیا کرتے تھے کہ یہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں ان کی یہ ظالمانہ ایک تصویر کشی ہمارے لیے ہو جائے گی. وغرتکم الامانی، یہ خواہشات، ہوائے نفس، تمنائیں، انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا. وغرکم اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور ان دھوکہ دینے والی چیزوں نے اللہ کی طرف سے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، تم دھوکہ اٹھانے والے ہو. فالیوم، آج وہ دن ہے، لا یؤخذ منکم فدیۃ، نہ تم سے کوئی فدیہ یعنی پیسے لے کے چھوڑا جائے گا، یعنی نہ رشوتیں چلیں گی. ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہ کفر کے علاوہ حکم ہے، منافقین ہمیشہ طبقہ مومنین میں ہی ہوتے ہیں. مأواکم النار، جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے. ہی مولاکم، یہ تمہارے اوپر مسلط رہے گی. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مولاکم اس سے اولا بالتصرف کا معنی اخذ کیا، کیونکہ کئی اہل سنت مفسرین نے اس جگہ پہ مولا کا معنی اولا بالتصرف کیا ہے، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا میں اولا بالتصرف جب شیعہ کرتے ہیں معنی تو سنی کہتے ہیں کسی ڈکشنری میں دکھاؤ، تو ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اس آیت میں ہی مولاکم، اس کے ضمن میں سنی تفاسیر اور بخاری وغیرہ میں آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گا کہ مولا بمعنی اولا بالتصرف ہے. وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے.